اسپین کے ایک شہر میں انڈلوشیا میں سینٹیاگو نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تب اس نے بتایا کہ وہ سفر ٹریول کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ وہ راہب بن جائے، لیکن سینٹیاگو اپنی ضد پر برقرار رہا۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا، سارے گھومنے والے ہمارے گاؤں سے گزرتے ہیں، آپ سفر کر کے کیا کرو گے؟ تو سینٹیاگو نے بولا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی زمین کیسے ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا، گھومنے والوں کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، تب وہ سفر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ سفر کر سکتا ہے جو شیفرڈ ہوتا ہے۔ سینٹیاگو نے کہا، تو میں بھی شیفرڈ بنوں گا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کو بکریاں لے کے دی۔ چرچ کے باہر ایک سکا مور نامی ایک درخت تھا، اس کے نیچے یہ سو گیا۔ اس کو خواب آتا ہے کہ مصر کے پیرامڈس جو ہیں اس کے نیچے خزانہ ہے، اور جب یہ خواب دیکھتا ہے پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کو یہ خواب کئی بار پہلے بھی آیا تھا، لیکن اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس خواب کے پیچھے لگا جائے اور اس کو تعبیر کی جائے اس خواب کی۔ وہاں پہ ایک شہر ہوتا ہے طریفہ نام، وہاں پہ ایک عورت رہتی ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ یہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے بتاتی ہے کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر تب بتاؤں گی جب آپ وعدہ کرو گے کہ اس خزانے کا 10واں حصہ مجھے دو گے۔ اور سینٹیاگو بولتا ہے، ٹھیک ہے، میں دوں گا۔ اور وہ بتاتی ہے کہ واقعی مصر میں پیرامڈس ہیں اور وہاں پہ خزانہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کی تلاش کر سکتے ہیں۔ سینٹیاگو کو اس عورت پہ اعتبار نہیں آتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، باہر گلی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک اولڈ مین آتا ہے، ایک بوڑھا سا آدمی آتا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور خوابوں کی باتیں کرتا ہے۔ سینٹیاگو کو لگتا ہے کہ یہ اس عورت کی چال ہے، اس بوڑھے کو اس نے ہی بھیجا ہے، اور یہ اس سے تنگ آ جاتا ہے۔ پھر وہ اولڈ جو مین ہوتا ہے وہ زمین پہ سینٹیاگو کے ماں اور باپ کے نام لکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹیاگو کے کچھ ایسے راز لکھتا ہے جس کو صرف سینٹیاگو کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ پھر بوڑھا آدمی سینٹیاگو کو کہتا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ساری کائنات اس چیز کو حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر سینٹیاگو اس پہ اعتبار کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے خواب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بوڑھا آدمی سینٹیاگو کو بولتا ہے کہ میں آپ کے خواب کے بارے میں تب بتاؤں گا جب آپ کی جو بکریاں ہیں اس کا 10واں حصہ مجھے ابھی دو گے تو بتاؤں گا۔ سینٹیاگو سوچ کے بولتا ہے کہ جب وہ خزانہ مجھے مل گیا تو اس کا 10واں حصہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو بوڑھا آدمی بولتا ہے کہ ابھی تک جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اس کا حصہ مجھے کیسے دے سکتے ہو؟ پھر وہ دونوں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ کل ملیں گے، اور وہ سینٹیاگو بولتا ہے کہ میں آپ کو 10 حصہ جو ہے اپنے بکریوں کا دوں گا، لیکن آپ مجھے اپنے خواب کے بارے میں بتانا۔ تو وہ کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، کل ہم ملیں گے۔ دوسرے دن سینٹیاگو اپنی جو بکریاں ہیں اس کا 10واں حصہ چھوڑ کے باقی جو ہے ساری اس کو وہ بیچ ڈالتا ہے، اور جو 10واں حصہ ہے وہ بکریوں کو لے کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر وہ بوڑھا آدمی سینٹیاگو کو اس خواب کے بارے میں بتاتا ہے اور کچھ ہدایتیں بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو 2 پتھر بھی دیتا ہے، اور بولتا ہے کہ یہ تمہیں قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کی میں مدد دیں گے، اور یہ اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ اگلے دن سینٹیاگو ایک بحری اڈے پہ پہنچ گیا، اور وہاں سے ایک بحری شپ میں سوار ہو کے افریقہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب سینٹیاگو افریقہ کے ملک مراکش یعنی مراکو کے شہر ٹینجرس میں پہنچتا ہے۔ وہاں پہ کچھ چور اس سے ملتے ہیں سینٹیاگو سے، اور اس کا سارے جو پیسے وغیرہ ہیں وہ اسے چھین کر لے کے جاتے ہیں، اور سونا بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی اسے چھین کر لے کر جاتے ہیں۔ اب سینٹیاگو پریشان بیٹھا ہے کہ میں نے اپنی ساری بکریاں بھی گوا دی، اس کو بیچ کے میں نے سونا خریدا اور کچھ پیسے ملے وہ بھی سارے لے کر گئے۔ اب وہ
بہت ہی پریشان بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے میں اس کی تعبیر کے لیے جو کوشش کرتا ہوں، تو وہ اس کے پیچھے پھر سے لگ جاتا ہے اور وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اس کو سینٹیاگو پھر ایک کرسٹل شاپ پہ جاتا ہے اور اس کے مالک سے عرض کرتا ہے کہ میں 2 وقت کھانے کے بدلے آپ کے دکان پہ جو پرانے کرسٹل پڑے ہیں اس ساروں کو اچھی طرح صاف کر کے دوں گا، اور دکاندار اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ سینٹیاگو اس کو صاف کرنے میں شروع ہو جاتا ہے۔ جب سینٹیاگو وہ کام کر رہا ہوتا ہے تب ایک گراہک وہاں پہ آ جاتا ہے اور اس کا جو کرسٹل کا پرانا پیس پڑا تھا وہ لے لیتا ہے، اور اس دن اس دکاندار کی جو ہے نا اچھی سیل ہو جاتی ہے۔ دکاندار بہت خوش ہوتا ہے سینٹیاگو سے اور اس کو وہیں پہ ملازم رکھ دیتا ہے۔ سینٹیاگو تقریباً 6 ماہ وہاں پہ کام کرتا ہے اور بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے۔ پھر سینٹیاگو کو پتہ چلتا ہے کہ ایک قافلہ ہے جو صحرا ڈیزرٹ سے ہو کر مصر جا رہا ہے۔ سینٹیاگو اس قافلے کے ہمراہ مصر کی اور نکل پڑتا ہے۔ اس قافلے میں ایک انگریز ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اسے ایک الکیمسٹ کی تلاش ہے جو وہاں پہ مصر میں رہتا ہے، اور وہ تقریباً 250 سال اس کی عمر ہے، اور وہ تانبے کو سونے میں تبدیل کر دیتے۔ سینٹیاگو اور انگریز جب الکیمسٹ کے گاؤں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ 2 قبیلوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ دونوں وہیں رہ جاتے ہیں اس گاؤں میں کچھ دن کے لیے۔ ایک دن سینٹیاگو اور وہ انگریز دونوں الکیمسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو الکیمسٹ انگریز سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنے سال میری تلاش میں گزار دیے لیکن کبھی آپ نے تانبے کو سون میں تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ تو انگریز بولتا ہے بالکل نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے جاؤ اور وہ کوشش کرو پھر میرے پاس آؤ۔ سینٹیاگو اور انگریز دونوں اس گاؤں میں بہت سارے دن رہتے ہیں، اور وہاں پہ قریب کنواں ہوتا ہے، وہاں پہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں، تو اس میں ایک فاطمہ نامی لڑکی ہوتی ہے، وہ بھی آتی ہے، اور اس فاطمہ اور سینٹیاگو کے بیچ میں محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دن سینٹیاگو اس گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھتا ہے کہ آسمان میں 2 جھیلیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور وہ اس کو قدرت کے اشاروں پر طور پہ لیتا ہے اور فوراً جاتا ہے اس گاؤں کا جو سردار ہے اس کے پاس، اور اس کو بولتا ہے کہ آپ کے گاؤں پہ حملہ ہونے والا ہے۔ ہوتا ایسا ہے کہ اگلے دن واقعی حملہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس گاؤں والوں کو اس نے بتا دیا تھا اس لیے وہ پہلے ہی تیار تھے، تو وہ جو ہے نا وہ جیت لیتے ہیں۔ گاؤں کا سربراہ سینٹیاگو کو کاؤنسلر مقرر کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بہت سارے پیسے اور سونے بھی دیتا ہے۔ اب سینٹیاگو یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، سونا بھی ہے، میں کاؤنسلر بھی بن گیا ہوں اور میرے پاس فاطمہ بھی ہے، تو بس اب میں یہاں پہ رہ لیتا ہوں۔ لیکن وہ بات فاطمہ کو بولتا ہے، تب فاطمہ اس کو بولتی ہے کہ میں ڈیزرٹ کی عورت ہوں اور میں انتظار کر لوں گی، لیکن آپ پہلے جاؤ اپنا خواب جو ہے اس کو پورا کرو۔ پھر سینٹیاگو الکیمسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کو بھی یہ سارا معاملہ بتاتا ہے۔ الکیمسٹ بولتا ہے کہ چلو ہم ساتھ چلتے ہیں خزانے پہ، اور جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے میں آپ کی اس میں مدد کروں گا، اور پھر وہ دونوں خزانے کو تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد دوسرے قبیلے کے لوگ سینٹیاگو اور الکیمسٹ کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ان پہ جاسوسی کا الزام لگا دیتے ہیں، اور جو قبیلے کا سردار ہے اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور قبیلے کا سردار اس کو قتل کرنے کا بولتا ہے۔ تب الکیمسٹ بولتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ جادوگر ہے، اگر آپ نے اس کو 3 دن میں نہیں چھوڑا تو یہ آندھی میں تبدیل ہو کر آپ کے سارے قبیلے اور گاؤں کو ختم کر دے گا۔ تو قبیلے کا سردار کہکے لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو میں 3 دن کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں، اگر اس نے خود کو آندھی میں تبدیل نہیں کیا تو میں آپ دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اس بات پہ سینٹیاگو کو بہت غصہ آتا ہے اور الکیمسٹ کو بولتا ہے کہ آپ کو یہ بات بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ الکیمسٹ بولتا ہے اگر میں ایسا نہیں کرتا تو اب تک ہم کو مار دیا جاتا، لیکن اب ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بچا سکیں۔ تیسرے دن سینٹیاگو ایک
गांव के करीब टीला होता है उसके ऊपर वो चढ़ जाता है और आसमान की तरफ देखता रहता है। इतने में आंधी शुरू हो जाती है और इतनी तेज़ी से आंधी आती है और वो सारे गांव वाले हैं वो उसको मानते हैं और उनको जाने का रास्ता दे देते हैं। जब वो वहाँ से चलते हैं तो कुछ देर आगे चलने के बाद उनको एक राहत की झोपड़ी नज़र आती है। अल्केमिस्ट और वो सेंटियागो दोनों उस झोपड़ी में चले जाते हैं और तब पहली बार अल्केमिस्ट तांबे को सोने में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और वो एक सोने का जो है ना पीस बना लेता है। अब वो सोने के जो पीस है उसके 4 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा उस राहिब को दिया जाता है जो झोपड़ी वाला था, दूसरा सेंटियागो को दिया जाता है और तीसरा वो खुद रखता है अल्केमिस्ट, और जो चौथा हिस्सा है वो फिर से उस राहिब को दिया जाता है। और अल्केमिस्ट बोलता है कि जब सेंटियागो ख़जाना लेकर वापस आएगा तब इसको दे देना। इतना कहकर अल्केमिस्ट गायब हो जाता है और सेंटियागो वहाँ से मिस्र के लिए रवाना हो जाता है और कुछ दिन के बाद पिरामिड्स पे पहुँच जाता है। वहाँ पे जाकर वो खुदाई शुरू करता है तो कुछ चोर आ जाते हैं और उनको मारपीट करना शुरू कर देते हैं और इससे जो चीज़ें थी, सोना था या पैसे थे, वो भी ले लेते और वो ये सोचते हैं कि इसके पास और भी ज़्यादा ख़जाना है, इस वजह से उनको और भी मारते हैं सेंटियागो को। तब सेंटियागो बताता है कि मेरे पास ख़जाना नहीं है लेकिन मैं ख़जाने की तलाश में हूँ क्योंकि मैंने एक ख्वाब देखा था, तो उस वजह से मैं ये खदा जो है ना उसकी खुदाई कर रहा हूँ। तो चोरों का जो सरदार होता है वो कह के लगाता है और सारे उस पे हंसते हैं और वो बोलता है कि मैंने भी एक ऐसा ख्वाब देखा था कि स्पेन के एक गांव में एक पुराना सा चर्च है, उसके करीब एक सिक्का मोर नामी एक दरख्त है, उसके नीचे बहुत ख़जाना है, लेकिन मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उसके पीछे लग जाऊँ और जलील होता रहूँ। जब चोर चले जाते हैं तो सेंटियागो हंसता है क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि ख़जाना हकीकत में कहाँ पे है। हकीकत में ख़जाना वहीं था जहाँ सेंटियागो सोया था, जिस दरख्त के नीचे वहीं पे ख़जाना था। अब वो ख़जाना निकाल के सेंटियागो फातिमा के पास चला जाता है। अब इस सारी कहानी का असल मतलब ये है कि अपने ख्वाबों की तहबीर के लिए कोशिश करते रहो, उसमें ज़रूर कामयाब होगे। ख्वाबों की तहबीर में तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं लेकिन कामयाबी भी ज़रूर मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि इस कहानी में चोर है, उसको ख्वाब में आता है लेकिन वो उसकी कोशिश ही नहीं करता, उसको कोशिश ही नहीं करता। दूसरी तरफ सेंटियागो ने ख्वाब की तहबीर में बहुत तकलीफ़ें देखी लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब हुआ और उसको वो ख़जाना भी मिला। सेंटियागो फिर एक क्रिस्टल शॉप पे जाता है